بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے جو عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا ہے اور جس انداز سے اس الیکشن کو انہوں نے جیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ملتان کی سیٹ تھی جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھیں، اس سیٹ کو ہارنے کی وجہ کیا بنی وہ بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم۔ تو اس کے بعد اس پورے ضمنی انتخابات کے اندر کس پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اور پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا ہے، اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان بس عمران خان، اب عمران خان کے مقابلے میں کوئی لیڈر بھی آئے پاکستان کی قوم اس کو نہیں تسلیم کرے گی، یہ ثبوت پاکستان کی قوم نے آج دے دیا ہے۔ اور اسی طرح 17 جولائی کو بھی پنجاب کے اندر عوام نے یہ فیصلہ کیا تھا، اسی طرح محبت سے جذبے سے عوام نکلی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے جتوایا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ووٹ دیے گئے ہیں، جس انداز سے عمران خان صاحب کو محبت دی گئی ہے اور جو محبت کا ثبوت پاکستان کی عوام نے آج دیا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ صرف عمران خان صاحب کو ہی تسلیم کریں گے اور کسی لیڈر کو وہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ملتان کے حلقے کے بارے میں۔ اب وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھیں، ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا ہوا اور وہاں پہ علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے ہیں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن نہیں آ رہی، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود ہار گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے خود کمپین کی تھی، 1.5 سے 2 مہینہ انہوں نے پورا حلقے کو ٹائم دیا اور ڈور ٹو ڈور کمپین کی انہوں نے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی کمپین کی ہے۔ تو چاہے وہاں پہ اگر ان کی بیٹی الیکشن نہ لڑ رہی ہوتی تو خود بھی لڑ رہے ہوتے تو بات ایک ہی تھی، کیونکہ کمپین تو ان کی اپنی ہی تھی۔ تو خیر یہ الیکشن ہارنا نہیں چاہیے تھا ان کو، انہوں نے محنت بھی کی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے جس قسم کی ڈیولپمنٹس کی تھی ملتان کے اندر، کیونکہ ملتان کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹس گیلانی صاحب کے دور میں ہوئی ہیں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملتان کی عوام نے گیلانی صاحب کو ان کے جو کام تھے، ان کی جو محنت تھی، اس ٹائم جو ڈیولپمنٹس تھی، تو ان کا صلہ ملتان کی عوام نے ان کو دیا ہے۔ خیر علی موسیٰ گیلانی صاحب الیکشن جیت چکے ہیں، تو اب ہمارے جو چھوٹے میاں صاحب ہیں، جو میاں شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر، تو اب وہ ایک اور وزارت کا انتظام ضرور کر لیں، کیونکہ علی موسیٰ گیلانی صاحب ایسے اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے۔ تو خیر اس ضمنی الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے تو کچھ حد تک اپنی عزت بچا لی، کیونکہ وہ ملتان کے اندر بھی ایک سیٹ جیت چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر بھی ایک سیٹ وہ جیتے ہیں۔ تو اس پورے ضمنی الیکشن کے اندر سب سے بری طرح جس پارٹی کو شکست ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے۔ اب خاص طور پہ دیکھیں فیصل آباد کے حلقے کو، وہ حلقہ ایسا تھا کہ نون لیگ کا اپنے گھر کا حلقہ تھا، وہاں پہ عابد شیر علی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی آدمی، ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ ہوم ٹاؤن تھا، اور رانا ثناءاللہ صاحب اس ٹائم وزیر داخلہ ہیں اور پوری پاور کے اندر ہیں۔ ویسے بھی وہ عمران خان صاحب کے ایک ایسے سمجھ لیں بہت بڑے وہ ناقد ہیں، تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران خان وہاں پہ نہ جیتے، اور عابد شیر علی سے ان کی کوشش تھی کہ عابد شیر علی سے عمران خان کو شکست دلوائی جائے۔ تو خیر وہاں پہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے نون لیگ کو وہاں پہ تباہ کر کے رکھ دیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب نون لیگ ایسی پارٹی ہے، اب نون لیگ کا اپنا پرائم منسٹر ہے، زیادہ تر وزارتیں ان کے اپنے پاس ہیں، اس کے باوجود نون لیگ ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 صوبائی سیٹوں پہ بھی الیکشن تھا وہاں پہ بھی 2 پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. اب نون لیگ کو صرف 1 سیٹ ملی ہے, وہ بھی ایک ایم پی اے انہوں نے بنایا ہے. تو خیر وہ ان کو مبارک ہو, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک ایم پی اے بنا لیا ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ وہ صرف اس قسم کی پارٹی رہ جائے کہ بس 1-2 ایم پی اے ان کا بن سکے آنے والے وقت میں, تو اب ان کا شمار بڑی پارٹیوں میں نہ ہو. تو خیر اس سے اچھا تو یہی ہے کہ ان کو جلد سے جلد حکومت ختم کر دینی چاہیے, اپنی نیا الیکشن کروانا چاہیے, کیونکہ اب جس طرح کا عوام کا رسپانس تھا, جس طریقے سے عوام نکلی ہے, جس طریقے سے عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا اس ٹائم بیٹھنا بالکل بھی نہیں بنتا. اب تو ان کو حکومت چھوڑ کر انتخابات کروانے چاہیے, تو 5 سال ان کو قربانی دینی چاہیے تاکہ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں پھر اپنی جو ان کی پوزیشن ہے وہ اس کو بحال کر سکے. اگر اسی طرح ضد پہ بیٹھے رہے, اگر اسی طرح ان کی ضد چلتی رہی, تو آج تو 1 سیٹ یہ جیت چکے ہیں ایم پی اے کی, آئندہ آنے والے وقت میں ان کو یہ سیٹ بھی نہیں ملنی پھر. تو خیر نون لیگ کا جو برا وقت ہے اس ٹائم چل رہا ہے, وہ پوری طرح سے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو خیر اب اتنی بڑی پارٹی جو کہ پنجاب تو ان کا اپنا گھر تھا, اب پاکستان تحریک انصاف ان کو ان کے گھر کے اندر بھی شکست دیتے جا رہی ہے. 17 جولائی کو بھی اسی طرح رزلٹ آئے تھے اور آج بھی وہی سچویشن بنی ہے پھر. اچھا اب ایک چیز دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کر صرف ایک بندے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں. اب اس کے باوجود بھی یہ حالات ہیں ان کے. اگر یہ 13 جماعتیں جنرل الیکشن کے اندر اگر علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں, اگر ان کو علیحدہ علیحدہ ہو کے الیکشن لڑنا پڑتا ہے, تو اب خود تصور کریں آپ کہ ان کے کیا حالات ہوں گے پھر اس ٹائم. آج بھی یہ 13 جماعتیں مل کے 20 سے 25 ہزار کی لیڈ پہ ہار رہی ہیں, تب تو میرے خیال سے پھر ان کا مقابلہ ہی نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب اس ٹائم انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک پاکستان کے لیڈر ہیں, چاہے پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو, کیونکہ انہوں نے کراچی کے اندر بھی سیٹ جیتی ہے, انہوں نے کے پی کے اندر بھی اپنی سیٹیں جیتی ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے اندر بھی سیٹیں جیتی ہیں. تو اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک فیڈرل پارٹی بن چکی ہے, کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے وہ اس ٹائم, وہ ایک فیڈرل پارٹی بن چکی ہے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ